اسلام آباد کے لیے نکل رہا ہوں. پھر سے میری عدالت میں پیشیاں ہیں. نکلنے سے پہلے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے آئی ایس پی آر نے بیان دیا ہے کہ ادارے کی توہین کر دی, فوج کی توہین کر دی, کہ ایک آفیسر کا نام لے دیا انٹیلیجنس آفیسر کا جس نے 2 دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی. آئی ایس پی آر صاحب ذرا میری غور سے بات سنیں. عزت صرف ایک ادارے کی نہیں ہے, عزت قوم میں ہر شہری کی ہونی چاہیے. اس وقت قوم کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں. 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے. مجھے کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اس آدمی نے 2 دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی, اور جب بھی انویسٹیگیشن ہوگی میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ وہ آدمی تھا, اور اس کے ساتھ ایک پورا ٹولہ ہے. اور اس کے ساتھ کون ہے وہ بھی سب قوم کو پتا ہے. آج سوشل میڈیا کے زمانے میں سب کو پتا ہے وہ کون ہے. سوال میرا یہ ہے کہ کیا ایک ملک کا ایکس پرائم منسٹر, کیونکہ اس آدمی کا نام آ گیا, میں اپنا ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا؟ پتا تو سچ اور جھوٹ تب چلے جب انویسٹیگیشن ہوتی, ایف آئی آر اس کے خلاف ہوتی, انویسٹیگیشن ہوتی. اگر یہ بے قصور تھا سامنے آ جانا تھا. اتنا طاقتور شخصیت کہ میں ایکس پرائم منسٹر, اپنی پنجاب کی حکومت ہوتے ہوئے ہم انویسٹیگیشن ایف آئی آر میں اس کا نام نہیں دے سکے. اس کے بعد پنجاب کی حکومت کی جے آئی ٹی 2 پولیس آفیسر نے جنہوں نے اس کے کہنے پہ ریکارڈ کیا تھا اس کی سٹیٹمنٹس نوید شوٹر کی, ہم 2 آفیسر جو ریکارڈ کیے تھے پنجاب کے پولیس آفیسر, ڈی پی او گجرات اور سی سی پی او سی ٹی ڈی, انہوں نے ہماری انویسٹیگیشن کے اندر آنے سے منع کر دیا. کون تھا پیچھے, کون اتنا طاقتور تھا؟ اس کے بعد جب انویسٹیگیشن میں یہ ثابت ہو گیا کہ 3 شوٹر تھے, جب جے آئی ٹی میں ثابت ہو گیا کہ تین شوٹر جنہوں نے گولیاں چلائی بنسبت جو ان کا پروپیگنڈا تھا کہ صرف ایک دینی انتہا پسند تھا, جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کیا گیا. 4 سی ٹی ڈی کے لوگوں نے اپنی سٹیٹمنٹ چینج کی. پروسیکیوٹر جنرل نے انویسٹیگیٹ کیا, اس نے کہا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے 4, کیونکہ انہوں نے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی. کون تھا ان کے پیچھے, کون اتنا طاقتور تھا؟ اور اس کے بعد جوڈیشل کمپلیکس, میں ثابت کروں گا کہ آئی ایس آئی نے ساری ایک رات پہلے وہ اس کو ٹیک اوور کیا. ثابت کروں گا کہ سی ٹی ڈی کے کپڑوں کے اندر اور وکلا کے کپڑوں کے اندر آئی ایس آئی تھی وہاں. ثابت کروں گا کہ ایک بریگیڈیئر بیٹھا ہوا تھا وہاں, مجھے نام بھی اس کا بتاؤں گا, جو سارا مانیٹر کر رہا تھا. کیا کام تھا آئی ایس آئی کا وہاں؟ ثابت کروں گا کہ انہوں نے مجھے قتل کرنے کے لیے, اور پیچھے یہ آدمی تھا. اسی آدمی کا نام اور ان جو ٹولہ تھا ان کا نام ارشد شریف کی والدہ نے ارشد شریف کے قتل پہ لکھا. کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی, کوئی کسی کی جرت نہیں تھی کہ آگے بڑھے, کیونکہ یہ مقدس گائے ہیں, قانون سے اوپر ہیں. آئی ایس پی آر صاحب, جب ایک ادارہ اپنی کالی بھیڑوں کے خلاف ایکشن لیتا ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی بہتر کرتا ہے. ایک جو ادارہ کرپٹ لوگوں کو, 2 نمبر لوگوں کو پکڑتا ہے, وہ ادارہ مضبوط ہوتا ہے. اگر شوکت خانے میں کوئی ڈاکٹر غلط کام کرے یا کوئی بھی کرے, ہم ایکشن لیتے ہیں, ہماری ادارے کی کریڈیبلٹی بڑھتی ہے. یہ کیا آپ نے بنایا ہوا ہے کہ جو نام لے تو جناب فوج کو برا بھلا کہ میری فوج ہے, میرا پاکستان ہے, آپ کا نہیں ہے, صرف ہماری فوج ہے, ہمیں اس سے شاید آپ سے زیادہ خیال ہو. یہ جو حرکتیں کرنا کہ جی جو تنقید کرے اس کو آپ منہ بند کر دیں, یہ آپ نقصان پہنچا رہے ہیں ادارے کو. اور میں یہ بھی آج کہہ دوں, یہ جو آج میں جا رہا ہوں وہاں کوئی پولیس اور رینجرز اور ایف سی اتنی بڑی فوج لانے کی, ملک کے پیسے ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کے پاس وارنٹ ہے سیدھا میرے پاس وارنٹ لے کے آئے, میرے وکیل ہوں گے, لیگل ہوں گے, میں خود ہی جا کے جیل میں تیار ہوں جانے کے لیے. کوئی یہ سارا اسلام آباد میں اتنا خرچہ کرنا کہ جی کوئی پتہ نہیں کون سا اس ملک کا کوئی بڑا کوئی مجرم آ رہا ہے, مہربانی کریں ہمیں کوئی اس طرح کا ڈرامہ نہ کریں, سیدھی طرح وارنٹ دیں. کوئی میرے پر کیس نہیں ہے,
کوئی اس وقت کیس نہیں ہے، لیکن میں مینٹلی ذہنی طور پہ تیار ہوا ہوں کہ جیل میں ڈالنا ہے، میں تیار ہوں جیل میں جانے کے لیے، میں جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری چیز یہ جو اس نے ڈرٹی ہیری نے جو پلان بنایا ہوا اور ٹولہ ہے اس کے ساتھ، اور میں پھر کہتا ہوں سوشل میڈیا دیکھیں، سب کو پتا کون کون اس کے ساتھ ہے۔ میں اگر اللہ نے ان کے ہاتھ میں میری جان لے کے جانی ہے اس کے لیے بھی میں تیار ہوں، لیکن میرا آج سوال یہ ہے کہ کیا آپ لوگ تیار ہیں جن کی 5-6 انگلیاں گھی میں ہیں، جو اقتدار کے مزے لے رہے ہیں، جو پیسے بنا رہے ہیں اور پیسے بچا رہے ہیں نارو لے کے؟ کیا آپ سب تیار ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے کہ اتنی زیادہ قوم نہ سڑکوں پہ نکلے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سری لنکا میں جو حالات تھے آج بلومبرگ کہتا ہے، دنیا کہتی ہے کہ پاکستان کے اس سے زیادہ برے حالات ہو چکے ہیں۔ تو اگر یہ پھٹ گئی قوم تو آپ سب کو اپنے آپ کو بچانا، چھپتے پھریں گے آپ۔ یہ جو سارے بادشاہت بنی ہوئی ہے، یہ جو پیسے بن رہی ہیں، سارا کچھ دھل جائے گا۔ تو آپ بھی تیار ہو جائیں، میں تیار ہوں۔ اور میں یہ بھی آخر میں کہہ دوں کہ اگر ان چوروں کی، ان ڈاکوؤں کے نیچے، ان ڈفرز کے نیچے اگر زندگی گزارنی پڑے نا، ان کی غلامی کر